السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف عبرت اور رحمت کی نشانیاں پھیلا دی ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی قدرت کو پہچانے اور شکر ادا کرے۔ روزمرہ کی عادتیں بھی کبھی کبھی آنے والی خوشیوں اور آزمائشوں کی طرف اشارہ بن جاتی ہیں۔ بزرگوں سے یہ بات مشہور ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت اچانک دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو اسے کسی اچھی خبر یا دل کو خوش کرنے والی بات کی علامت مانا جاتا ہے، اور انسان کے دل میں بے وجہ سکون اتر آتا ہے۔ مچھلی کے گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں ذہنی قوت اور فتح بڑھانے کی خاصیت رکھی ہے، اس لیے اس کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، انسان اور جن دونوں کے لیے۔ فرماتا ہے پروردگار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چائے پینے کی عادت کو طبی ماہرین نقصان دہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے جسم کی قدرتی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی جڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام صاف صفائی اور صحت کا دین ہے اور ہر اس چیز سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ چھپکلی کو ختم کرنے پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی مخلوق ہے اور انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ جنت کے دروازوں پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام رضوان ہے، جو اللہ کے حکم سے جنت والوں کا عزت اور محبت سے استقبال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ انسان کی توہین ہے اور اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حد سے زیادہ نافرمانی کی تو ان پر سخت گرمی اور عذاب نازل ہوا تاکہ آنے والی نسلیں سبق لیں۔ شراب جیسی بری چیز انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور اسی وجہ سے ہر دور میں اسے برائیوں کی جڑ مانا گیا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عبادت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی مثال تھی، اور ان کی خوشیوں میں بھی اللہ کی یاد شامل رہتی تھی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا حق ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف بیان ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ الگ الگ گناہوں کے مطابق کھولا جائے گا۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں گندگی اور بے پرواہی جمع رہتی ہے وہاں رحمت کم اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ نمرود کا گھمنڈ جب حد سے گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی مچھروں سے اسے ذلیل کیا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ اصلی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے اور اسے دلوں کے سکون کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایمان والے پڑھ سکیں گے۔ اسلام میں طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے استعمال میں صبر اور سمجھداری کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی اور پتھر پیڑ بھی آپ کو سلام کرتے اور سجدہ کرتے۔ خوشخبری بتائیں مانی جاتی، جسم کی راحت کی نشانی سمجھی جاتی۔ قرآن کریم میں سجدے کا حکم انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے اور اپنی بندگی یاد دلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا نقشہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے تیار کرایا اور یہ دنیا کا سب سے مقدس مقام بنا کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے اعمال کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے، اس لیے والدین کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو خاص پسند کرتا ہے، کیونکہ جوانی میں گناہ چھوڑنا بڑا عمل ہے۔
دین سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین صدقہ ہے اور اس سے علم اور ہدایت پھیلتی ہے۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اور وہی انسان کے کام آئے گا، اور جب انسان ان تمام باتوں پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کا نام ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سوتے وقت اگر منہ سے لار نکل کر آئے تو اسے سکون اور گہری نیند کی نشانی مانا جاتا ہے، اور آج کی سائنس بھی یہی مانتی ہے کہ جن لوگوں کی نیند میں لار نکلتی ہے ان کی نیند زیادہ گہری اور دماغ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، جبکہ جن لوگوں کی نیند ہلکی رہتی ہے انہیں اکثر بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ہر چیز ایک حساب سے بنائی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ انسان کو اپنی صحت اور عادتوں پر دھیان دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دائق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں کروٹ سونے کو پسند فرمایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کے لیے موت ڈر کی چیز نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، کیونکہ موت کے بعد ہی وہ اپنے رب سے ملنے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح نماز اشراق پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کو بڑے ثواب کی امید ملتی ہے۔ ابو جہل کا اصلی نام عمر بن ہشام تھا اور وہ اپنے گھمنڈ اور دشمنی کی وجہ سے اتہاس میں بدنامی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس میں شفا ہے اور یہ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ کھجور کے درخت کو مسلمانوں کا درخت کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کا فائدہ موجود ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا خوبصورت بیان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاکیزگی، صبر اور سادگی کی بہترین مثال ہے اور انہیں جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس وقت انسان کی لالچ اس کا امتحان بنے گی۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ان کے رتبے اور ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف بلاتا ہے اور اسے چھوٹی باتوں سے بڑی نافرمانی تک لے جاتا ہے۔ جو انسان روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اس کے لیے بڑی خوشخبری بیان کی گئی ہے اور اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عورت کو جلدی بوڑھا کرنے والی چیزوں میں غم اور فکر کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسلام عورت کو عزت، سکون اور حفاظت دیتا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے نرمی اور اچھی بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ گھر کا ماحول محبت بھرا رہے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑا ثواب کا باب بتایا گیا ہے کیونکہ اس سے دلوں کی دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ جسم پر تل ہونا یا کچھ نشانیاں بزرگوں کے یہاں قسمت جوڑی جاتی ہیں، لیکن اصلی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر اور ہمت کی مثال ہے اور انہوں نے فرعون کے ظلم کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ جو اولاد اپنے والدین کو راضی رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آخر میں انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہی انسان جو جنت کے قریب لے جائے۔ دنیا کی یہ زندگی کچھ ہی دنوں کی ہے، اصلی کامیابی آخرت کی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھے۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ایسی اسلامی معلومات اور عبرت سے بھری باتیں پسند آتی ہیں تو نیک عمل کی نیت سے اسے آگے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔